اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وقالوا كونوا هودا أو نصارى، اور کہا انہوں نے کہ تم یہودی ہو جاؤ یا نصرانی۔ قل، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے ان سے، بل ملت ابراہیم حنیفا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں گے، حنیفا جو ٹھیک ٹھیک سیدھی راہ پر تھے، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قولو، کہہ دیجئے، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور جو حضرت ابراہیم پر اتارے گئے صحیفے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب پر، والاسباط، اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو موسیٰ کو دیا گیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اس پر ایمان لائے، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو انبیاء کو ان کی رب کی طرف سے دیا گیا ہم اس پر ایمان لائے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ایک عالمی شخصیت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ یہودی وہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، نصرانی کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ اور اللہ نے پھر فرمایا تھا وما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ، نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وہ تو مسلمان تھے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہودی تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم صحیح ہیں، لہٰذا کہہ رہے تھے کونوا ہودن، تم یہودی بن جاؤ، یہودیت پر آ جاؤ، تہتدوا، ہدایت پر آ جاؤ گے، سیدھے راستے پر آ جاؤ گے، کامیابی مل جائے گی۔ نصرانی کیا کہتے تھے؟ کونوا نصارا، بھائی تم نصرانی بن جاؤ، تم ہدایت پر آ جاؤ۔ اور مشرکین کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ملت پر ہیں، لہٰذا ہمارے ساتھ آ جاؤ تو ہدایت پر آ جاؤ، وہ یہ کہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا قل، اے میرے محبوب آپ انہیں جواب دیجئے، یہودیت یہ صحیح مذہب اب نہیں رہا، یہودیت تو تورات کے بگاڑ کا نام یہودیت بن گیا، تورات میں مسخ کر دیا انہوں نے، اس میں رد و بدل کر دیا، لہٰذا اب یہودیت اصلی نہ رہی، نصرانیت اصلی نصرانیت نہ رہی، انجیل کو مسخ کر کے رکھ دیا تو انجیل کے مسخ کا نام نصرانیت اب ہو گیا، ورنہ جو پہلے اصل یہودی تھے، اصل نصرانی تھے، وہ اب نہیں رہے۔ تو فرمایا کہ آپ انہیں کہہ دیجئے، قل فرما دیجئے، بل نہیں، ہم کیوں یہودیت کو مانیں، ہم کیوں نصرانی بنیں، بل ملت ابراہیم حنیفہ،
ہم تو اتباع کریں گے ملت ابراہیمی کی، اور پہلے گزرا ہے میں نے عرض کیا تھا کہ ملت ابراہیمی ہی ملت رسول ہے، اور مذہب اسلام ملت ابراہیمی ہے، لہذا ہم اس کی اتباع کریں گے۔ بعض حضرات نے تو یہاں لکھا کہ 40 ایسی چیزیں ہیں جو ملت ابراہیمی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں پائی جاتی ہے، اور فرمایا وہ کیسی ہے؟ حنیفہ، جو بالکل ٹھیک ٹھاک سیدھی راہ پر تھے۔ ہم تو اس پر ہیں جو سیدھی راہ پر ابراہیم علیہ السلام تھے، لہذا ہم ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر ہیں، نہ ہم یہودیت پر ہیں، نہ نصرانیت پر چلیں گے، اور نہ مشرکین کے طریقے اور نقش قدم پر چلیں گے، ہم انہیں نہیں اختیار کریں گے۔ اور آگے فرمایا کہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کو بھی جواب دے دیا، کہا تم غلط کہتے ہو، ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے؟ نہیں، مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو وہ شریک نہیں ٹھہراتے۔ یہودیوں نے تو عزیر کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، عیسائیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، مشرکین نے تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ دیا۔ یہ اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرا رہے، اور وہ اللہ کے وہ نہیں تھے، مشرک نہیں تھے۔ وہ تو فرماتے تھے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین، میں تو اس ذات کی طرف متوجہ ہو گیا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، اور بس وہی، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ وہ تو وہ تھے ابراہیم علیہ السلام کے جب ستارے دیکھے کہا تمہارے گمان میں یہ رب ہو سکتے، جب غروب ہوئے فرمایا نا، زوال والی چیز رب نہیں بن سکتی۔ چاند دیکھا، سورج دیکھے، پہلے یہ کہا لیکن فرمایا نا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ وہ تو اللہ کی ذات ایسی ہے جس پر کوئی زوال آ ہی نہیں سکتا۔ فرمایا مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ، کہہ دیجیے ہم تو اللہ پر ایمان لائے، اکیلے اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ہم تو اکیلے اللہ پر ایمان لائے۔ اور یہودیوں اور نصرانیوں، تم اکیلے اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو، تمہارا ایمان اکیلے اللہ پر نہیں ہے، تم حلال اور حرام میں اللہ کا شریک مانتے ہو۔ تم نے حلت اور حرمت کو کن کے حوالے کر دیا؟ اپنے جو ہے وہ رہبان اور اپنے ان بڑوں کے حوالے کر دیا کہ یہ ہمارے جو بڑے ہیں یہ کسی چیز کو حلال کریں حلال ہے، حرام کریں حرام ہے، فرمایا یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، حالانکہ ان کے اختیار میں نہیں ہے کسی چیز کو حلال اور حرام کرنا، یہ رب کا اختیار ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ فرمایا نبی بھی کسی چیز کو حلال اور حرام نہیں کر سکتا، نبی تو اللہ نے جو چیز حلال کی وہ بتاتا ہے یہ حلال ہے، اللہ نے جو حرام کی بتاتا ہے یہ حرام ہے۔ تم نے تو اپنے جو بڑے تھے رہبان ان کے ذمہ کر دیا کہ انہوں نے ان کو حلال کر دیا، انہوں نے ان کو حرام کر دیا۔ نہ، فرمایا یہ تو حلت اور حرمت اللہ تو کی ذات ہی کر سکتی ہے، اور فرمایا تم نے اللہ کے ساتھ تو اس میں بھی شریک ٹھہرا دیا، جب اس میں ابن اللہ بھی بنایا پھر یہ بھی حلال حرام میں کر دیا، یہ اختیار دے دیا۔ فرمایا نا آمنا باللہ، ہم تو ایک اکیلے اللہ پر ایمان لائے، کسی کو اس کا ثانی ساجی نہیں مانتے۔ وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف اتارا قرآن کریم اس پر ایمان لائے۔ اور ظاہر ہے قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ مصدق لما بین یدیہ، جو پہلے گزرا اس کی تصدیق، تورات انجیل ان کی تصدیق ہے۔ فرمایا ہم قرآن پر ایمان لائے، پہلی کتابوں پر بھی ہمارا ایمان تورات پر، انجیل پر، زبور پر، صحیفوں پر ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا کہ کل 104 کتابیں اتری ہیں، جن میں سے 4 بڑی تورات، زبور، انجیل اور قرآن، اور باقی 100 صحیفے مختلف انبیاء پر جن کا تذکرہ یہاں آیا، حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، ان پر یہ صحیفے آئے، ان کو وہ صحیفے دیے گئے۔ قرآن میں آتا ہے صحف ابراہیم و موسیٰ، لہذا فرمایا کہ وہ ان سب پر ایمان ہے ہمارا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انبیاء سارے پر ایمان لاؤ، ساری کتابوں پر ایمان لاؤ، لیکن عمل کس پر ہے؟ قرآن مجید، عمل قرآن پر ہوگا۔ قرآن ناسخ، وہ ساری شریعتیں پہلے منسوخ، قرآن نے آ کر ان سب کو منسوخ کر دیا، قرآن ناسخ ہے، عمل قرآن کریم پر۔ فرمایا وما انزل الینا،
جو ہماری طرف اتارا قرآن اس پر ایمان لائے، وما انزل الی ابراہیم، اور ان صحیفوں پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اتارے گئے ان پر ایمان لائے، جو اسماعیل علیہ السلام پر اتارے گئے ان پر ایمان لائے، جو اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام پر اتارے گئے ہم ان پر بھی ایمان لے کر، والاسباط، اور جو ان کی اولاد پر اتارے گئے ہم ان پر ایمان لائے۔ تو لہٰذا جو صحیفے ان پر آئے ہم ان پر ایمان کہ اللہ کی طرف سے اتارے گئے ہیں، اترے ہوئے ہیں، لہٰذا برحق ہیں، لیکن کیا ہے مانا جائے گا، کس کو عمل کیا جائے گا، صرف قرآن کریم۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، جو باقی انبیاء کو دیے گئے ان کے رب کی طرف سے، سب پر ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم انبیاء میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ ایمان کے اعتبار سے فرق نہیں کرتے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض ہے، ایسے حضرت موسیٰ پر بھی ایمان لانا، حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان لانا فرض۔ وہ پیغمبر جس کا نام نہیں ہے لیکن قرآن نے کہہ دیا بہت سارے انبیاء آئے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہے، اس پر بھی ایمان لانا اسی طرح فرض ہے۔ ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں، مراتب اپنی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے۔ میں پہلے درس میں کہا ہے کہ سب سے بڑا مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ وہ مراتب اپنی جگہ، وہ فرق ہے، لیکن نفس ایمان کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے۔ میرا ایمان جیسے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اسی طرح یہی ایمان ہے اسی جذبے کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ کہ حضرت ابراہیم بھی اللہ کے رسول ہے، اس طرح حضرت موسیٰ بھی اللہ کے ایسے ہی رسول ہے۔ لہٰذا 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں، سب پر ایمان لانا ہے، اور ایمان میں سب برابر ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، فرمایا ہم ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے کہ ہم بعض پر ایمان لائیں بعض پر نہ لائیں۔ جیسے یہودیوں نے اور نصرانیوں نے محمد الرسول اللہ پر ایمان نہیں لایا، آپ پر ایمان نہ لایا اور باقیوں پر لے آئے۔ یہودی عیسیٰ پر ایمان نہیں لے کر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے، باقیوں پر لے آئے۔ نصرانی حضرت موسیٰ پر ایمان نہیں لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ فرمایا نہ، ہم فرق نہیں کرتے، ہم کہتے سارے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، امت کی ہدایت کے لیے آئے، قوم کی ہدایت کے لیے آئے، اپنے اپنے وقت میں آئے، اپنے اپنے زمانے میں آئے، اپنی اپنی قوم کے لیے آئے۔ اللہ نے نبوت کے تاج ان کے سروں پہ سجائے، وہ انبیاء اور رسل ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ ہاں، اتباع کس کی ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور فرمایا کہ ہم ان کے فرما بردار، اللہ کے فرما بردار ہیں اور اس کی اطاعت کرنے والے، اس کا حکم ہے جیسے حکم ہے اس کو ماننے والے۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لائے اس طرح جیسے تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، یہ ہدایت پر ہیں۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر پھر گئے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ لوگ کھلی بدبختی میں ہیں، اختلاف میں ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے محمد ان کے لیے اللہ کافی ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے ایمان کو معیار قرار دیا، جو آپ کی موجودگی میں آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، جو بنیادی لوگ ہیں آپ پر ایمان لانے والے، ان کے ایمان کو معیار قرار دیا۔ فرمایا اگر ان یہود اور نصارہ میں کوئی ایمان لاتا ہے تو پھر دیکھو اس کا ایمان ابو بکر جیسا ہے، اس کا ایمان عمر جیسا ہے، اس کا ایمان عثمان جیسا ہے، اس کا ایمان حضرت علی جیسا ہے۔ اگر ان جیسا ایمان ہے تو پھر قابل قبول ہے، اور اگر ان جیسا ایمان نہیں تو پھر قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ سارے انبیاء پر ان کا ایمان تھا، سارے رسولوں پر ایمان تھا، ساری کتابوں پر ایمان تھا۔ جب سب پر ان کا ایمان ہے تو ان کے ایمان کو معیار قرار دیا، اور جب یہ ایمان معیار بنا تو پھر کیا نتیجہ نکلا کہ وہی اسلام کا پرچم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل پر یہی کلمے کی محنت ہوئی اور یہی نظام آیا، اور حضرت عمر کے زمانے میں 44 لاکھ مربع میل پر جو ہے گویا یہ پرچم پھیلا اور بلند ہوا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں آگے چلا، حضرت علی کے زمانے میں آگے چلا، اور حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں 64 لاکھ مربع میل پر یہ نظام قائم ہے۔
یہ وہ تھا، یہ خلفائے راشدین۔ اسی لیے خلافت راشدہ کیا ہے؟ فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام ہے۔ اور آپ نے کیا فرما دیا جب پوچھا گیا مَصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمِ یا رسول اللہ کے نبی صراط مستقیم کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، ہدایت والا راستہ کیا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ ما انا علیہ و اصحابی، وہ ہے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ وہ ناجی فرقہ ہے، نجات والا وہی فرقہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلے گا، وہ نجات والا ہے۔ باقی سارے جہنمی، وہ فرقہ جنتی ہے۔ تو فرما دیا یہاں پر کہ اگر یہ ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو، صحابہ سے کہا گیا، تو پھر فقد اہتدوا، تو یہ ہدایت پر ہیں، ان کا ایمان معتبر ہے اور ہدایت کی ان پر مہر لگے گی، پھر ٹھیک ہے۔ ورنہ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر انہوں نے ایمان سے اعراض کر لیا، پھر گئے ایمان سے، بعض چیزوں پر لایا بعض پر نہ لایا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یہ لوگ سخت بدبختی میں، اختلاف میں ہیں، شقاوت میں ہیں۔ اور فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میرے محبوب آپ فکر نہ کرنا، یہ آپ سے اختلاف کریں گے، بدبختی کریں گے، بدنیت ہو کر آپ کے خلاف آئیں گے، آپ پھر بھی فکر نہ کرنا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کی ان ساری بدماشیوں کے مقابلے میں اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ جب اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، تو آپ فکر کیوں کرتے ہیں؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ یہ باتیں کریں گے، سرگوشیاں کریں گے آپ کے خلاف، سننے والا تو اللہ ہے، وہ سن لے گا۔ وہ تو اس چیونٹی کی آواز کو بھی سنتا ہے جو زمین کی تہ میں رات کی تاریکی میں چلتی ہے، وہ تو دل کی بھید کو بھی ایک دم میں سن لیتا ہے، دل میں خیال آتا ہے وہ سن لیتا ہے۔ یہ اگر آپ کے خلاف سازشیں کریں گے، آپ فکر نہ کریں، اور جب سازشیں کی، آپ کو شہید کرنے کی سازش کرنے لگے، تو کیا کیا؟ اسی رب نے فرما دیا میرے محبوب اب اٹھو نا، انہوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے اور بچانے والی ذات میری ہے، آپ یہ مٹی جو ہے پھینکو نا ان کی طرف، میں ان کی آنکھوں میں پہنچا دوں گا اور آپ کو میں صحیح سلامت نکال دوں گا۔ یہی فرمایا وہ اللہ سننے والا ہے، ان کی تدبیروں کو سنتا ہے، ان کے اقوال کو سنتا ہے، علیم، اور ان کے احوال کو جانتا ہے۔ جب جانتا ہے تو آپ فکر نہ کریں، آپ چلیں، یہ یہودی آپ کے خلاف سازشیں کریں گے، یہ نصرانی کریں گے، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا ناکام یہی ہوں گے، ان کی تدبیریں ناکام ہوں گی، اور پھر وہ بھی وقت آیا کہ ان کو پھر وہاں سے نکالا بھی گیا، جلا وطن بھی کر دیا گیا، اور وہاں اسلام کا پرچم لہرایا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔